الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء صوموا يوما قبله او يوما بعده او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور اپنے خاص بندوں کی صحبت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام میں زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے. سچی بات تو یہ ہے، ایک طالب علم کے لیے سب سے کٹھن وقت ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنے استاد کے سامنے کچھ بولتا ہے. سب سے بڑا امتحان شاگرد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے لب کشائی کرے. کسی نے کہا ہے یہ ناز، یہ انداز اور یہ نخرے، یہ ناز، یہ انداز اور یہ نخرے نہ ہوتے اگر جھولی میں آپ کی تربیت کے ٹکڑے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے استاد فرماتے تھے استاد بیٹھے ہیں تو جھجکنا نہیں چاہیے، استاد بیٹھے ہیں تو بغیر کسی خوف کے بیان کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے اگر آپ اچھی باتیں بتائیں گے، ان کا پڑھایا ہوا سبق لوگوں کو سنائیں گے تو استاد خوش ہوں گے، اور اگر آپ اچھی طرح ان کا پڑھایا ہوا سبق نہیں سنائیں گے تو استاد آپ کی تربیت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو حفاظت میں رکھے اور اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے. یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ. محرم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، فضیلت ہے. ایک خصوصیت اور محرم کی افضلیت یہ ہے اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اسلامی سال محرم کے مبارک مہینے سے شروع ہوتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے محرم میں صرف سیدنا امام حسین کی شہادت کے تذکرے کرنا اور ان کی سیرت بتانا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کے واقعات سنانا یہ بڑی بدعت ہے. اگر آپ کو سیدنا امام حسین سے محبت ہے تو سال کے 12 مہینے ان کے تذکرے کیجیے، ہر رات ان کا ذکر کیجیے، اپنی اولاد کو امام حسین کے واقعات سنائیے، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یاد کیجیے. امام حسین سے محبت ایمان ہے. محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، محبت پھرارے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت چیخ و پکار کا نام نہیں ہے، محبت کسی ایک بیٹھک کا نام نہیں ہے، محبت کسی کتاب کا نام نہیں ہے. محبت محرم میں صرف 10 دن تذکرے کرنے کا نام نہیں. محبت تو یہ ہے کہ ہوش میں ہو تب بھی ان کا نام لیا جائے، ہوش میں نہ ہو تب بھی ان کے تذکرے ہو، تنہائی میں ہو تو بھی محبت ہو، اکیلے میں ہو تو بھی محبت ہو، رات کے اندھیرے میں ہو تو بھی ان سے محبت ہو، دن کے اجالے میں ہو تو بھی ان سے محبت ہو، مجمع میں ہو تو بھی ان سے محبت ہو. یہ مسلمانوں میں ایک نئی بدعت شروع ہوگی. محرم شروع ہوتی اشتہار چھپتے ہیں اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تاریخی واقعات. امام حسین سے محبت ہے، ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا جو میرے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا.
جس کو میرے گھر والوں سے محبت ہے جس کو مجھ سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت کرے۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت امام حسین کو اور امام حسن کو گود میں دیا اور لے کے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کی خوشبو میں سونگتا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے ان کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت فرمائیں۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا امام حسین سے محبت ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے اور پروف ہے۔ لیکن صرف محرم میں تذکرے کرنا اس سے بڑی کوئی بدعت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محرم الحرام کی تاریخ شروع ہوئی، اسلامی سال طے کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات آپ دل میں بٹھا لیں اور دل کے تختی پر نوٹ کر لیں، پوری دنیا کے کافر مل کے، پوری دنیا کے کافر ایک مومن کی برابری نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے کافر ایک مومن کی برابری نہیں کر سکتے۔ لوگ اڈانی کے، امبانی کے، کروڑ پتی لوگوں کی دولت کو لالچ کی نظر سے دیکھتے، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا کے کسی کافر کے پاس نہیں۔ مومن کے پاس جو دولت ہے وہ دنیا کے کسی کافر کے پاس نہیں۔ پوری دنیا کے کافر مل کے ایک ایمان والے کی برابری نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، مومنوں کو ان کی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ایک وقت کے بعد مومنوں کو نکالا جائے گا تو کافر تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، کاش ایک مرتبہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیتے، کاش ایک مرتبہ اللہ کو ایک مان لیتے، کاش ایک مرتبہ رسول اللہ کو آخری رسول تسلیم کر لیتے تو آج ہم بھی جہنم سے بچا لیے جاتے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوتا۔ پوری دنیا کے کافر مل کے ایک مومن کی برابری نہیں کر سکتے۔ حدیثوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پہ چڑھے، درخت پہ چڑھے، کھجور کے درخت پہ، دبلے پتلے تھے عبداللہ بن مسعود، پنڈلیاں بھی ان کی کمزور تھی، تو منافقین نے مذاق اڑایا اور یوں کہا عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھو اور عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھو، عبداللہ کتنے کمزور ہے۔ رسول اللہ نے سنا، کائنات کے سردار نے، اللہ کے حبیب نے، ساقی کوثر نے، شافی محشر نے سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم آج عبداللہ کی پنڈلیوں کو اور ان کی ٹانگوں کو دیکھ رہے ہو، عبداللہ کی پنڈلیاں ایک ترازو کے بڑے میں رکھ دی جائیں اور تم سب کے دھڑ ترازو کے ایک بڑے میں رکھ دیا جائے تو عبداللہ کی پنڈلی کا وزن تمہارے گھروں سے زیادہ ہو۔ حضرت عبداللہ کی ایک پنڈلی کا وزن تم سب کے جسموں سے زیادہ ہو۔ مومن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی کافر مشرک برابری نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا کسی کو جہاں کی حکومت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، کسی کو دنیا کی دولت ملی، ہم کیا خوش نصیب ہیں، ہمیں سرکار کی نسبت ملی۔ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ آقا حشر کے میدان میں کہہ دے یہ میرا امتی ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ کلمہ پڑھ لیں آپ اپنی زبان سے، اپنے آپ کو آپ مومن کہیں، لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ ایک آدمی بھیک مانگتا ہوا ایک دروازے پہ پہنچا، دروازہ بجا کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اندر سے ایک صاحب باہر نکلے، فقیر اور سائل کو اندر بلایا اور بلا کے کہا تم تو کروڑ پتی ہو اور بھیک مانگ رہے ہو۔ تو مانگنے والے نے کہا صاحب آپ میرا مذاق مت اڑائیے، آپ مجھ سے مذاق مت کیجیے، میں تو غریب آدمی ہوں، اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو میں تمہارے دروازے پہ نہیں پہنچتا، میں کنگال ہوں، کلاش ہوں، دانے دانے کو محتاج ہوں، گھر میں بچے بھوک سے بلا رہے اور تڑپ رہے ہیں، میں 2 روٹی کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے کروڑ پتی کہہ رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے، گھر والے نے، گھر کے مالک نے کہا آپ کے پاس بہت دولت ہے۔ انہوں نے کہا صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہارے پاس بہت دولت ہے۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی، بدن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا تمہیں نہیں معلوم تمہارے پاس کتنی بڑی دولت ہے؟ کہا سب سے بڑی دولت تو یہ ہے تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، صحیح سالم ہے، تم ایک ہاتھ مجھے 10 لاکھ روپے میں بیچو، کیا بیچ سکو گے؟ انہوں نے کہا نہیں بیچ سکتا۔ کہا تمہارا ایک ہاتھ 10 لاکھ کا، دوسرا ہاتھ 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کے تو 2 ہاتھ ہیں تمہارے پاس۔ کہا مجھے ایک پیر بیچو، 30 لاکھ میں ایک پیر بیچو۔ کہا صاحب میں نہیں بیچ سکتا،
سکتا. کہاں 30 لاکھ کے ایک پیر ہے تمہارے, 30 لاکھ کے 60 لاکھ کے 2 پیر ہیں. آنکھ بیچو اپنی دونوں آنکھیں, 1 کروڑ میں آنکھ بیچو. تو انہوں نے کہا میں نہیں بیچ سکتا. کہا کڈنی بیچو, کہا نہیں بیچ سکتا. کہا تمہارا دل بیچو, دل, میں 2 کروڑ کے دل لینے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے میں نہیں بیچ سکتا. کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی, کروڑ روپے کا جسم لے کے پھرتے ہو اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہو. پھر کہا تم مومن ہو, مسلمان ہو؟ کہنے لگے ہاں میں مسلمان ہوں. کہنے لگا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں. کہا تمہاری زبان سے جو کلمہ نکلا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور پوری دنیا کے کافروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. تو تمہاری زبان سے جو اللہ کے ایک ہونے کے بول نکلے اور رسول اللہ کی رسالت کی اقرار کرنے کے الفاظ نکلے وہ وزنی ہوں. بتاؤ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی؟ پوری دنیا کے کافر ایک مومن کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے اس مجلس سے عہد کر کے اٹھو, نیت کر کے اٹھو. ہم دوسروں کی دولت کو دیکھ کے رال نہیں ٹپکائیں, اپنے آپ کو دیکھیں گے, کہیں گے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اپنا بندہ اور اپنے نبی کو امتی بنایا. اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کے کافر ایک ایمان والے کی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے ایمان والے مل کے ایک اللہ کے ولی کی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے مومن مل کے, مسلمان مل کے, عام مسلمان ایک اللہ کے ولی کی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے عام مسلمان مل کے ایک عالم کی برابری نہیں کر سکتے. عالم جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا, جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, اس کی برابری نہیں کر سکتے. ہم لوگ ان کو حقیق سمجھتے میرے بھائیوں. لوگ کہتے ہیں امام صاحب کو تنخواہ ہم دے رہے ہیں, آپ دے رہے تنخواہ. قرآن میں ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ اللہ نحن نرزقکم وإیاہم. تمہاری اولاد کو بھی تم روزی نہیں دے رہے, اپنی اولاد کو, پیٹ کی اولاد. اللہ فرما رہے تمہیں بھی روزی ہم دے رہے, تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دے رہے. تم کیا تنخواہ دے سکتے ہیں مولانا کو, امام صاحب کو؟ وہ جب نماز پڑھاتے اور اللہ اکبر بولتے, نماز پڑھاتے اللہ اکبر بولتے, تو پوری دنیا مل کے اس اللہ اکبر کی برابری نہیں کر سکتی. پوری دنیا مل کے اس اللہ اکبر کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. پوری دنیا میں ایک گاؤں میں ایک صاحب ہاتھی لے کے آئے. ہاتھی معلوم, ہاتھی دیکھے لاہور میں ہے ہاتھی, بولیے آپ نہیں بول رہے, آتا جاتا ہاتھی دیکھے آپ؟ چھوٹا جانور ہوتا, بڑا جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہاتھی. ایک صاحب گاؤں میں ہاتھی لے کے آئے, گاؤں کے چوراستے میں لا کے ہاتھی کھڑا کرے اور یہ بولے جو اس ہاتھی کو بلائے گا اس کو ہم 2000 روپے انعام دیں گے. 2000, کئی سال پہلے کی بات ہے, 2000 روپے کی بہت قیمت ہوتی تھی. تو کہا اس ہاتھی کو جو بلائے گا اسے 2000 روپے انعام میں دیے جائیں. ایک غریب آدمی آیا, آگے ہاتھی کے کان میں بولا سن میں غریب ہوں, بہت غریب ہوں, گھر میں کھانے کے لالے پڑے, چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے گھر میں, اولاد کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو روئے گا تو مجھے 2000 روپے انعام میں ملیں گے. ہاتھی کس سے مس نہیں ہو, بیوہ کی بولی سن میں بیوہ ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو روئے گا میرا بھلا ہوگا, میرے بچوں کا بھلا ہوگا, 2000 روپے انعام میں مل جائیں گے. ہاتھی کچھ نہیں کر رہا, اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا, ہل بھی نہیں رہا, کان بھی نہیں ہلا رہا, دل بھی نہیں ہلا رہا. پھر گاؤں کے بہت سارے لوگ آئے, آ کے اس کے کان میں کچھ نہ کچھ کہتے, ہاتھی نہیں روتا تھا. امام صاحب کا گزر ہوا, امام صاحب نے دیکھا یہ بھیڑ کیوں ہے, لوگ کیوں جمع ہیں, اس دھیان کیوں ہے, اور اتنا بڑا لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کیوں ہے. تو کسی نے کہا ہاتھی کو رلانا ہے. امام صاحب دیکھے موقع اچھا ہے, امام صاحب گئے ہاتھی کے پاس اور ہاتھی کے کان میں چپکے سے کچھ کہا اور ہاتھی رونے لگا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. تو ہاتھی والے نے کہا امام صاحب ضرور آپ نے اس کے کان میں کچھ بڑھ کے پھونکا ہے, آپ نے کچھ دم کیا ہے. تو امام صاحب نے کہا میں نے کچھ پڑھا ہے, نہ دم کیا, نہ قرآن پڑھا ہے, نہ تسبیح پڑھا ہے, نہ میں نے اس کے کان میں کچھ آیتیں پڑھی ہیں. اس کے کان میں میں نے کہا سن, میرے 5-6 بچے ہیں, 5-6 بچے. مسلمانوں کو بچے زیادہ ہونا چاہیے, وقت کا تقاضا ہے, بچے زیادہ بچے. مضمون یہ نہیں ہے ورنہ آپ کو تفصیلی سناتے. حضور نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو, جس کے زیادہ بچے ہوں اس عورت سے شادی کرو. حضرت مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک مرتبہ نعرہ لگا تھا, پہلا بچہ ابھی نہیں ہے, 2 کے بعد کبھی نہیں.
پہلا بچہ ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ حضرت مولانا عقیل صاحب نے نعرہ لگایا تھا، پہلا بچہ ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی۔ پہلا بچہ ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی۔ امام صاحب نے ہاتھی کے کان میں کہا، سن میرے 5-6 بچے ہیں، 1500 روپے تنخواہ دیتے لوگ، 2 مہینے ڈیو کر کے تنخواہ دیتے، 2 مہینے کے بعد دیتے۔ تو میرے لیے فکر کر، 1500 روپے میں میرا کیسا گزارا ہوتا ہوں، 1500 روپے میں میرے بچے کیا کھاتے ہوں۔ تو ہاتھی میری تنخواہ سن کے رونے لگا۔ انہوں نے کہا ہاتھی کو میری تنخواہ سن کے رونا ہے، پورے عام لوگ مل کے کسی عالم کی برابری نہیں کر سکتے، مؤذن کی برابری نہیں کر سکتے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، حضور نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، حضور نے فرمایا میں جس اونٹنی پہ سوار ہوں گا بلال کے ہاتھوں میں اس کی نکیر ہوگی، بلال آگے چلیں گے، میں بلال کے پیچھے ہوں گا۔ حضور نے فرمایا قبر کی مٹی مؤذن کے اوپر حرام، قبر کی مٹی مؤذن کے اوپر حرام۔ ان کو حقیر نہ سمجھو، مؤذنوں کو، مسجد میں پڑھانے والا کو، مکتب کے معلم کو، عام لوگ مل کے کسی ایک حافظ کی برابری نہیں کر سکتے، کسی ایک حافظ کی برابری نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اولیاء مل کے کسی تابعی کی برابری نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے تابعی مل کے کسی ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ صحابہ میں بھی درجے ہیں، صحابہ میں درجے ہیں، مورخین نے، علماء نے لکھا ہے وہ صحابہ مقام میں بڑے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، بدری صحابہ بھی ہیں، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سب سے بڑے صحابہ وہ جو بدر میں پہنچے۔ پھر فرمایا وہ صحابہ جن کو حضور نے جیتے جی جنت کی خوشخبری سنائی، پھر وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہمیشہ، 4 خلفاء، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر۔ پھر فرمایا ان چاروں میں سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ فرمایا اہل بیت تو حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ رسول اللہ کے گھر والے۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ فرمایا دیکھو میرے صحابہ کو برا مت کہو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا وہ ایسے ہے اس نے حضور کو برا کہا، اور جس نے حضور کو برا کہا وہ ایسے ہے اس نے اللہ کو برا کہا، اور جس نے اللہ کو برا کہا اس پہ جہنم واجب، جس نے اللہ کو برا کہا اس پہ جہنم واجب ہے۔ سورہ عادیات آپ پڑھیے، سورہ عادیات، اللہ قسم کھا ہے، آپ بات سمجھ کے جائیے، سمجھ کا پھیر ہے ورنہ ہر گلی اجمیر ہے، سمجھ کا پھیر ہے ورنہ ہر گلی اجمیر ہے۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے 4 لوگ بیٹھے تھے، کوئی بیان تقریر نہیں ہے، بعض نصیحت نہیں، یہ تو ہمارے اکابرین کا کام ہے، آپ بات میں سنیں گے۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے 4 لوگ بیٹھے تھے، کتنے لوگ؟ 4 لوگ بیٹھے تھے۔ ایک بادشاہ بیٹھا تھا، 4 لوگ بیٹھے تھے، ایک فقیر بیٹھا تھا، ایک اندھا بیٹھا تھا، ایک عاشق بیٹھا تھا، ایک عالم بیٹھا تھا۔ ایک فقیر، ایک اندھا، ایک عاشق، ایک عالم، 4 لوگ بیٹھے تھے۔ تو بادشاہ نے ان چاروں سے کہا میں ایک مصرع آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، ایک مصرع میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، آپ اس کا جواب دیں گے، اس مصرعے کا آپ جواب دیں گے۔ بادشاہ نے کہا میں ایک مصرع پڑھوں گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ چاروں نے کہا آپ مصرع کو پڑھیے، ہم اپنے حساب سے جواب دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اندھے سے کہا گیا کہ تو اس کا جواب دے، اور مصرع بنا، دوسرا مصرع۔ تو اندھے نے کہا اس میں قوت گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس میں قوت گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ سمجھے آپ بات؟ نہیں سمجھے؟ اس میں قوت گویائی نہیں، تصویر میں بول نہیں سکتی، اور میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، تو میں تصویر کیوں بناؤں گا؟ اپنے جان کی تصویر کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، تصویر بنایا تو وہ بول نہیں سکتی۔ مجھ میں قوت گویائی نہیں، اس میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ فقیر سے کہا گیا تو اس کا جواب دے، تو فقیر نے کہا مانگتا ہے زر مصور، زر کہتے ہیں پیسے کو، سونے چاندی کو، مانگتا ہے زر مصور، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ مانگتا ہے زر مصور،
اس لیے مانگتا ہے زر مصور جیب میں پائی نہیں، مانگتا ہے زر مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ عاشق سے کہا گیا تو اس کا جواب دے، تو عاشق نے کہا ایک سے جب دو ہو جائیں تو لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہو جائیں تو لطف یکتائی نہیں۔ عاشق تھا وہ، اپنے محبوب پہ جان چھڑکتا تھا، تو کہنے لگا عاشق تو ایک ہی، معشوق تو ایک ہی ہونا چاہیے، اگر دو ہو جائیں اور تصویر بنے گی تو پھر لطف یکتائی نہیں، تنہائی میں ملنے کا پھر مزہ کیا رہے گا۔ تو اس نے کہا ایک سے جب دو ہو جائیں تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ عالم سے کہا گیا تو اس کا جواب دے، تو عالم نے کہا دین احمد میں بت پرستی کبھی آئی نہیں، دین احمد میں بت پرستی کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ سمجھے آپ بات؟ اشعار سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھنا تھی کچھ تو آپ بولیے بھائی، میں پہلے ڈرا ہوا ہمارا اساتذہ پیچھے بیٹھے تھے، آپ دیکھیے پسینے چھوٹ رہے، جن کے پاس مالی کی بات آپ پڑھے۔ کسی شاعر نے کہا مجھ سے مت پوچھ میری زیست کے بارے میں، مجھ سے مت پوچھ میری زیست کے بارے میں، نہ بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں صحبت عبد الجبار کو گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ سبحان اللہ۔ سمجھتے آپ کو شعر سمجھنا؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بات شروع نہیں کی، ابھی ہم مضمون پہ نہیں ہے، بات شروع نہیں کی، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ خالق کائنات، مالک دو جہاں، پوری دنیا کا مالک، آخرت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، وہ اللہ فرما رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں صحابہ کی، نہیں صحابہ کی قسم نہیں کھاتے، صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں ہم ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا نہیں ہمیں ان گھوڑوں کی قسم نہیں، صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں ان کے گھوڑوں کے کھروں کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم ان کے کھروں کی قسم نہیں کھاتے، ان کے کھر جن پتھروں پہ رگڑے جاتے ہیں ہم ان پتھروں کی قسم کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم پتھروں کی قسم نہیں کھاتے، ان پتھروں سے جو چنگاری نکلتی ہے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ حضرت باشی جنہوں نے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، میرے بھائیوں تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، حضرت حمزہ کی تاریخ پڑھو، کیا ناچنے والوں کی تاریخ پڑھتے ہو، گانے والوں کی تاریخ پڑھتے ہو، تاریخ پڑھو حضرت حمزہ، کس بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ رسول اللہ پوری زندگی سب سے زیادہ روئے، دیر تک روئے، ایک آپ عرفات کے میدان میں روئے، امت کے لیے روئے، میرے لیے روئے، آپ کے لیے روئے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے روئے۔ آپ اپنی پہ سوار تھے، 5 گھنٹے روئے، اپریل کے مہینے میں روئے، کڑی دھوپ میں روئے، 5 گھنٹے روئے۔ حضرت جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا نہیں کر رہے، کربلا میں آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے گھرانے کے 72 لوگوں کو شہید کیا جائے گا، چھوٹے بچے کے گلے میں تیر پیوست کیا جائے گا، اس کے رگوں سے گرم گرم خون زمین پہ گرے گا، 72 گھرانے کی لاشیں خاک خون میں کربلا میں تڑپے گی۔ امام حسین ان کا دھڑ کہیں اور ہوگا، سر کہیں اور ہوگا۔ آپ حسین کے بارے میں نہیں مانگتے، آپ حسن کے بارے میں دعا نہیں کرتے، آپ کے لاڈلے حسن کو آپ کی امت 3 مرتبہ شہید دے گی۔ پھر فرمایا آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ فاقوں میں رہتی ہے، پیٹ کو لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں آ جاتی ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، ان کے دونوں بیٹے حسن حسین بھوک سے مچلتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ علی کے لیے نہیں مانگتے، علی مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ نے علی کے لیے کچھ نہیں مانگا، پھر اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا۔ 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، آپ کتنے دن گزر جاتے، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، 7 دن آپ فاقوں میں رہتے، آپ اپنے گھر کے لیے کچھ مانگ لیتے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل چھوڑو، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ میری امت کی فکر۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں زندگی کی سب سے لمبی دعا آپ نے کیا۔ میرے باپ نے آج تک میرے لیے 10 منٹ کی دعا نہیں مانگا، میری ماں نے 20 منٹ کے لیے میرے لیے دعا نہیں مانگی ہوگی، میرے اساتذہ نے آدھے گھنٹے سے زیادہ میرے لیے دعا نہیں مانگی ہوگی، میرے پیر اور مرشد نے 60 منٹ سے زیادہ دعا نہیں مانگی ہوگی۔ کائنات کے سردار محسن انسانیت نے 5 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ کو رونا آیا۔ احد کے میدان میں جب آپ حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچے تو آپ نے دیکھا چہیتے چچا کے دھڑ کے ٹکڑے کر دیے گئے، جسم کو ٹکڑیوں میں باندھ دیا گیا، آپ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، کلیجہ نکال کے چبا دیا گیا تھا، آپ حضرت حمزہ کی کھوپڑی میں شراب پی گئی تھی، پہچان نہیں سکے تھے لوگ حضرت حمزہ۔ آپ اتنا روئے، آسمان سے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے فرمایا ہمارے حبیب آپ غم مت کیجئے، آپ کے چچا کا نام اللہ نے عرش پہ لکھ دیا اور یہ لکھا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے، حمزہ اللہ کے رسول کے بھی شیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی حضرت حمزہ کے جنازے کو دیکھ کے، آپ بہت روئے تھے، آپ کو بھی زخم لگے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا تھا اور حضرت طلحہ نے آپ کو ایک محفوظ مقام پر پہنچایا تھا۔ حضرت طلحہ آپ کے سامنے پہنچے تھے، تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حضرت طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، حضرت طلحہ کے سینے کی طرف تیر لگے تھے، 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ حضور نے فرمایا طلحہ تیر برساؤ تم پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، تیر برساؤ تم پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ آپ اپنے زخم بھول گئے تھے جب آپ حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کے آپ رو پڑے تھے۔ حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت وحشی نے شہید کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے پاس آئے، رسول اللہ کے پاس۔ حضور نے فرمایا وحشی تمہارا کلمہ ہمیں قبول ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا دین قبول ہے۔ آپ نے فرمایا وحشی پھر میرے سامنے مت آنا اور میرا چہرہ مت بتانا، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد تازہ ہوتی اور میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ پوری زندگی نبی پاک کی پوری زندگی حضور کی حیات طیبہ میں حضرت وحشی حضور کے سامنے نہیں آئے۔ علماء نے لکھا جو خاک اور جو مٹی وحشی کے تلووں کو لگی اور آپ کے پیروں کو لگی، وہ مٹی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل۔ جو مٹی حضرت وحشی کے پیروں کو لگی وہ مٹی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل۔ یہ ہے صحابی کا مقام۔ صحابہ میں بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر کا، بڑا مقام ہے حضرت عمر میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی تاریخ طے کی گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں کون عمر میرے بھائی؟ محرم شروع ہوتا ہے، ہم 3 سال پہلے حیدرآباد میں گئے تھے، ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ حضرت عمر کی شان میں یاد رکھیں جن لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ان پہ اللہ کا ایسا عذاب آیا، عذاب اللہ کا عبرت بنا، ان پہ آنے والا عذاب اللہ کا عبرت بنا۔ جن لوگوں نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اور صحابہ کے دل سے بد دعا نکلی وہ ہلاک اور برباد۔ ایک صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص جنہوں نے اسلام میں پہلی مرتبہ تیر چلایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموزان لگتے تھے۔ حضور نے ان کو جیتے جی جنت کی خوشخبری سنایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ کا امیر بنایا گیا تھا، کوفہ میں بھیجا گیا تھا تو کوفہ والوں نے خط لکھا تھا اور یہ لکھا تھا سعد بن وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتی، سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتی۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اماموں کے پیچھے مت پڑے رہو، اماموں کو برا بھلا مت کہو، پتہ نہیں کب ان کی بد دعا نکلے گی اور آپ کی نسلیں ہلاک ہو جائیں اور نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں ان کے دل سے کب بد دعائیاں جملے نکلیں گے، دل دکھے گا ان کا اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں مولا یہ بہت ستا رہا ہے، اس کو ہلاک و برباد کر دے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، نسلیں وجود میں نہیں آئیں گی، نسلیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں لوگوں نے شکایت کیا کہ یہ صاحب کو نماز پڑھانے نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو بلایا، کوفہ سے بلایا اور بلا کے کہا حضرت سعد کو تم لوگوں کو کیسی نماز پڑھاتے تھے، عشاء میں کیسی نماز پڑھاتے تھے، کون سی تلاوت کرتے تھے، کون سی قرات عشاء میں کرتے تھے؟ تو حضرت سعد نے فرمایا امیر المومنین میں عشاء کی نماز میں تھوڑی لمبی قرات کرتا تھا، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، میں زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھاتا تھا، میں ویسے نماز پڑھاتا تھا جیسے میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ دنیا کی مقدس ترین ہستیاں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے جمال کا دیدار کیا، اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا،
حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا، حضور کے پیچھے نماز ادا کی، حضور کے مبارک زبان سے قرآن سنا، جن کو حضور کی صحبت ملی۔ حضرت سعد نے فرمایا میں ویسے نماز پڑھاتا تھا جیسے میں نے حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا، لشکر بھیجا اور کہا جا کے کوفہ والوں سے معلوم کرو سعد نماز کیسی پڑھاتے تھے۔ لوگ گئے، لوگوں نے پورے کوفہ میں معلوم کیا تو سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کرتے تھے۔ ایک مسجد تاریخ میں اس کا نام لکھا مسجد ابس۔ مسجد ابس میں پہنچے تو وہاں لوگوں سے کہا اللہ کے لیے بتاؤ سعد کیسے امیر تھے، سعد کیسے گورنر تھے، سعد کیسے امام تھے، سعد ابن وقاص کیسی نماز پڑھاتے تھے۔ تو لوگوں نے تعریف کیا۔ ایک آدمی قریب آیا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ تھا، اور آ کے کہنے لگا اگر تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو سنو سعد نماز اچھی نہیں پڑھاتے، سعد کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ پھر فرمایا سعد اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تھے، پھر فرمایا سعد عدل و انصاف نہیں کرتے تھے۔ اس نے 3 شکایتیں کی، لوگ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمر سے فرمایا اسامہ بن قتادہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے سعد میں 3 غلطیاں تھیں، نماز نہیں پڑھاتے تھے صحیح سے، اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تھے، سعد کے بارے میں وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سنا تو ہاتھ اٹھا کے فرمایا پروردگار میں تو صحابی رسول ہوں، میں نے حضور کی صحبت اختیار کیا اور یہ آدمی اس پہ الزام لگا رہا، فرمایا اے اللہ اگر وہ جھوٹا ہے، اللہم ان کان کاذبا، یا اللہ اگر وہ جھوٹا ہے فاطل عمرہ واطل فقرہ، پھر فرمایا اے اللہ اگر وہ جھوٹا ہے وعرضہ فی الفتن، کہ اللہ جھوٹا ہے اس نے 3 الزام لگائے تو اس کو 3 برائیوں میں مبتلا کر، فرمایا اس کی عمر لمبی کر دی اور اس پہ فقر و فاقے میں اضافہ کر دے، عمر بھی لمبی ہو اس کا فقر و فاقہ بھی لمبا، بھیک مانگنے لگے۔ پھر فرمایا یا اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ کوفہ کی گلیوں میں وہ آدمی بھیک مانگتا تھا اور اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، مورخین نے لکھا اس کی بھویں اس کی آنکھوں پہ آ گئی تھی اور وہ اپنی آنکھیں کھول کے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور مار کھاتا تھا۔ جب لوگ مارتے تھے تو کہتا تھا مجھے مت مارو، مجھے سعد کی بددعا لگی، میں نے سعد کے خلاف 3 بول بولے تھے، سعد نے مجھے 3 بددعائیں دی تھی، تینوں